پریشانی ہوتی تھی، جب کوئی دکھ درد ہوتا تھا، آپ کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ مصلی پہ۔ اور سچ بتاؤ ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم کہاں جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا اس کا۔ اگر آپ یہ کہو گے نا مجھے ٹھیک، میں فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا تو میں نے اس سے ٹھیک ہونا ہے، تو سچ بتاؤ وہ اسی سے ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو 50 ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ، وہ کیا کہتا ہے؟ جنیا دی مرضی مینوں دوائی کھوا لو، مینوں نہ تو فرق پینا، مینوں فرق کتوں پینا ہے؟ اور جڑا فلانا ڈاکٹر ہے ساڈے والا، یقین جان میں ایک دوائی کھانی، ایک خوراک کھانی ہے تو میں، اقبال نے کہا تھا یقین پیدا کر ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ سیانے لوگ کہندے نے پیر کامل نہیں ہوندے، کون کامل ہوندا ہے؟ یقین کامل ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے اس کا کام سنور سکتا ہے؟ اور واللہ میں لوگوں کو دوائیوں کی طرف نہیں لانا چاہتا، یہ تو یوٹیوب والوں کو اللہ ہدایت دے، یہ جتنے میرے چینل چلا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ کسی نے لکھ دیا یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ پینے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد صرف ایک ہے کہ سارے کے سارے ہم کس کی طرف آ جائیں، اور طریقہ اللہ کے حکموں کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے بتائے ہیں نا وہ کرو، وہ نہ کرو جس سے پیسے آتے ہیں، وہ نہ کرو۔ ایک بات سمجھ لو، جو انسان جس کا بھلا کر رہا ہے نا، اللہ کی قسم وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا کر رہے ہو تو اپنا کر، اور اگر کسی کا برا کر رہے ہو، اور ہم سارے کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ چینلوں والے نا اپنے پیسے بڑھانے کے لیے میرا نام لکھ کے، میرے تھمبنیل اپنے بنا کے، اللہ کی قسم ایسی ایسی بکواسیں لکھتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں نے تو ان کو نہیں کہا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین جب تک دلوں میں نہیں آئے گا، اللہ کی قسم ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے جی ایک خوراک یہ کھا لو تو ایسا ہو جائے گا، یہ 3 دن کھا لو تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ بکواس ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کے چاہنے سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اتنے چینل ہیں، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یہ 11 لوگ یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہو، میرے محترم بھائیوں اللہ کے واسطے اپنی بھی آخرت بچاؤ، میری بھی آخرت بچاؤ۔ ایسا عمل مت دکھاؤ، ایسا جھوٹے پہ لعنت پڑتی ہے۔ یہ جو آپ جھوٹ لکھتے ہو نا 100% صرف اللہ کی بات میں 100% سچائی ہے، یا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، وہ فائدہ بھی دے سکتی ہیں، نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ تو شوگر کے لیے سب سے پہلی بات میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے دعاؤں سے اپنا علاج کرنا سیکھو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اب نظر لگ گئی تو اس کا علاج کیا بتایا؟ کہ اپنے بھائی کو کیا دو؟ میں آپ کو آسان سی بات دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ لا باسا طہور، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے اگر اللہ نے چاہا۔ اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں وہ کہندے بیمار کہندا مینوں کسی گناہ دی سزا مل گئی ہوں، کیا کہتے ہیں؟ لے اینو پتہ ہی اب بڑا آکڑ خاں سی، بڑا پھنے خاں سی، ویکھے رب نے لک توڑ کے پایا ہوا۔ اور میرے محترم بھائیو اللہ تو اس کو پاکیزہ کر رہا ہے۔ اور ایک بات پلے باندھ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے،
اللہ اکبر. یہ جو بیماری ہے نا، بیماری، یہ بخار، یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے. بخار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کو برا نہ کہے، کوئی اس کو یہ جہنم کا بھاپ ہے. اور یہ جب تک کسی انسان پہ رہتا ہے نا، اس کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے، اس کے گناہ جھاڑتا رہتا ہے. اور یہ اس طرح گناہوں کو جھاڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، بندے کس طرح سے گناہ جھڑتے ہیں. اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہوئی، کرم ہوا، فضل ہوا کہ مصیبت ہوئی، عذاب ہوا؟ اچھا، اس سے اور بڑی بات بتاتا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے جا کے پوچھتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، تمہارا کیا حال ہے، اور اسے کہتا ہے لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں اس بیماری کے آنے میں، یہ آئیے تمہیں پکیزہ کرنے، اور اس کو دعا دیتا ہے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. 70,000 فرشتے، کتنے اور 70,000 اپنے پنڈ چ بندے نہیں رہندے ہونے. 70,000 فرشتے، اللہ ان کی ڈیوٹی کیا لگاتا ہے اس بندے کے لیے. اگر یہ صبح کو گیا ہے، شام تک کیا کریں گے؟ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے. کتنی دیر تک؟ شام تک، 12 گھنٹے تک. اور اگر یہ شام کو گیا ہے تو صبح تک. بتاؤ، یہ عمل مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، غم ہے، رنج ہے. جس بندے، اچھا ایک بندے کے پاس 10 لوگ آئے تو کتنے فرشتے اتر آئے؟ 7 لاکھ. کتنے؟ اور جو عمل 7 لاکھ فرشتوں کے اترنے کا سبب بن رہا ہے، اس کے اوپر خوشی ہونی چاہیے تھی کہ دکھ ہونا چاہیے تھا؟ جنہوں نے بیچنی تھی نا دوائیاں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کا دماغ خراب کیا. انہوں نے کیا کیا؟ بس اللہ ہی رحم کرے، ایڈی مہنگی دوائی، اچھا خریدنی میں آپ ہی ہے، کسی نے لے کے تو نہیں دینی، لیکن اندر کی جو گندگی ہے نا وہ نکل رہی ہے. بڑی مہنگی دوائیاں نے، پر کی کریے، مجبوری کرنی بھی دے گی نا. جس نے گلا کر دیا نا، اس نے اپنی نیکیوں کو، اور شیطان ہے شیطان، اللہ کی قسم اس حقیقت کو سمجھو. آپ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے اور اپنی اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم کی کھائی بنا لیتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے بیماری آ گئی ہے نا تو اللہ کا شکر کرنا شروع کر دو. اللہ کا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کے لیے چنا، پسند کیا. بیماری میرے محترم بھائیوں پتہ کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ اللہ میں پاک ہے. اب اللہ کو کہو اے اللہ میرے اندر جتنی برائیاں تھی نا، جتنی غلطیاں تھی نا، جتنی کمیاں تھی نا، جو میں نیکیاں چھوڑ چکا تھا، اللہ اب مجھے وہ ساری کی ساری بغیر نیکیاں کیے وہ ساری عطا کر دے. یقین جانو یہ علاج ہے، اور یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا ہے. ہم نے کیا کرنا تھا؟ دعائیں. دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار. اور دعا عبادت